بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے پگھلنے کا۔ جی ہاں ناظرین، سننے میں عجیب ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ہاتھ میں لوہا پگھلنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ بخشا کہ آپ کے ہاتھ میں جیسے ہی لوہا آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو کیسے ہوتا تھا یہ معجزہ اور آپ علیہ السلام نے اس معجزے کو کیسے استعمال کیا، یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ شاہی اور شہنشاہی کے باوجود اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت و مملکت کے مال سے ایک ڈھیلا تک نہیں لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کا بھار بیت المال پر ہرگز نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے تھے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے کہ تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے خدایا ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تبارک و تعالی نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرما لیا کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ ذرہ بناتے تو سخت مشقت اور آلات فولادی کے بغیر لوہے یعنی فولاد کو جس طرح چاہتے اس شکل میں آپ علیہ السلام کام میں لے لیتے تھے، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا یعنی فولاد موم کی طرح سے بآسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں آ کر لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام پھر اس کو جو شکل دینا چاہتے تھے وہ آسانی سے اختیار کر لیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ سبا کی اس آیت کا ترجمہ: اور ہم نے اس داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنا ذرا کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے اس داؤد کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو، پس کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ ناظرین گرامی، تورات اور لوہے کے استعمال کے زمانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فولاد یعنی لوہے کو پگھلا کر اس سے سپاٹ ٹکڑے بنائے جاتے تھے اور ان کو جوڑ کر زرہ بنایا کرتے تھے، لیکن وہ زرہ بہت بھاری ہوا کرتی تھی، اور چند قوی ہیکل انسانوں کے علاوہ
عام انسانوں کے لیے اس کا استعمال بہت مشکل اور دشوار ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے اپنے لوہے کو موم کی طرح پگھلا دینے والے معجزے کے ذریعے ایسی زرہ تعمیر کی جو باریک اور نازک زنجیروں سے بنی ہوئی تھی اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے بھی یہ بہت عمدہ ثابت ہوتی تھی۔ سو ناظرین گرامی، یہی تھا وہ واقعہ۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا پگھلنا اور لوہے کا موم کی طرح بن جانا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا ہی عظیم معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قدرت بخشی کہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا موم کی طرح بن جاتا تھا اور آپ پھر اس کو جو شکل دینا چاہتے تھے وہ دے دیتے تھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔